تے مشرک ڈرپوک بھی ہوندا ہے تے چلاک بھی ہوندا ہے. انہاں نے سہیل نامی آدمی نو بھیجیا ہے جا جا کے صلح کر کے آ. سہیل حدیبیہ دے مقام تے ہوندا ہے تے آقا فرماندے نے اوے سہیل کیویں آیا ہے؟ آندا جی میں صلح دا پیغام لے کے آیا ہاں. آقا فرماندے نے تیریاں شرائط کی نے؟ چاہیے تے ہی نہ صلح دا پیغام ہو بھئی ساڈی تھوڑی صلح ہی ہے سانو بیت اللہ دا طواف کرن دے صلح ہی صلح. لیکن آقا فرماندے تیریاں شرائط کی نے؟ آندا جی پہلی شرط اے وے میری کہ تسی ایتھوں ہی واپس جاؤ مدینے اگلے سال پھر عمرہ کرنا. آقا فرماندے ٹھیک ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی فرمان لگے یہ شرط میری عقل دے خلاف سے، یہ حدیث میری عقل کے خلاف ہے، ہم نہیں مانتے. حضرت عمر نے شرط میری عقل دے خلاف سی بھی احرام بن کے پیدل چل کے اسی پہنچے ہم مکے دے مڈ تے ہن ایتھوں عمرہ نہ کریے ایویں واپس ٹر جائیے. لیکن حضرت عمر نے بولن دی جرت نہیں، نبی دے چہرے دا جلال تے جمال ہی انہاں نگاہ ٹکدی نہیں چہرے تے. ہائے ہائے حضرت عمر نے بولن دی جرت نہیں. آقا فرماندے دوجی شرط تیری کی ہے؟ آندا جی مدینیوں اگر کوئی آ گیا نا مکے بندہ آہاں کونی چ دینا تے جے مکیوں مدینے آیا تو ہاں فوراً دینا. فرمایا ٹھیک ہے. حضرت عمر نے بڑی عجیب صلح بھی اپنی کوئی شرط نہیں ساریاں انہاں دی منیاں جان لی. اور بھی شرائط طے ہوئی. آپ نے فرمایا بھئی یہ صلح نامے دے سائن کرو. آپ نے سائن کیتے ہن اینو کیا لیا تو ہی سائن کر. انہیں صلح نامہ ویکھیا نا آندا میں سائن نہیں کرنی. فرمایا کیوں بھئی ساریاں شرائط تیریاں منیاں نے اپنی اسا ایک بھی نہیں منائی تے تو صلح کیوں نہیں کرنی؟ اگوں ہن مشرک دی گل سنیا آندا جی اُتے محمد رسول اللہ لکھیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تے تھوڑی ساڈی لڑائی ہے اسی تھانو محمد بن عبداللہ منے محمد رسول اللہ نہیں منے. اگر تھانو ہی محمد رسول اللہ مان لئیے لتبانا پھر سانو تھوڑی اتباع کرنی پے گی، تھوڑے پیچھے چلنا پے گا. ہن کافر تے مشرک نو پتہ ہے محمد رسول اللہ مان لیا تے پیچھے چلنا پینا ہے تے کلمہ پڑھن والے مسلمان نو تے نہیں نا پتا یہ رسول اللہ بھی منی جاندا ہے تے نبی دی حدیث دی مخالفت بھی کری جاندا ہے. بول دے نہیں کر دے نے کہ نہیں؟ بولو نہیں تے جنہاں داڑیاں بنائیاں نے انہاں نوں ویکھ لو یہ کر دے نے کہ نہیں؟ انہاں نوں پوچھو نبی نو رسول اللہ مانتے ہو؟ کہندے بالکل ماننے ہیں جی. ایسا سینے تا اے جی نبی نو رسول اللہ مان. تو رسول اللہ مان کے رسول اللہ دی نہیں منی تے مشرک کہہ رہا ہر رسول اللہ مننا ہی نہیں. یہ مان لیا پھر تے تیرے پیچھے چلنا پینا. وہ گل دی سمجھ آون ڈئی؟ اچھا فرمایا علی تو محمد رسول اللہ مٹھا. حضرت علی آندے نے محبوب جی میرا ہاتھ کٹیا جا سکتا ہے میں رسول اللہ نہیں مٹھا سکتا. تے ہن جدوں آوندا ہے ربیع الاول کیک دے اوتے نبی دا نام لکھ کے تو چھریاں نہ کٹ دے نے کہ نہیں؟ او بولو تے صحیح یار. میں وہ گل کر رہا جڑی ہے مولوی صاحب کیک تے نام لکھ کے تو چھریاں نہ کٹ دے نے کٹ کے پھر کھواندے نے. میں کہا تو مر نہیں گیا تینوں گش نہیں پے گیا؟ پیغمبر دے نا تے چھری چلان لگیا تینوں گش نہیں پے گیا؟ اور ظالمہ گستاخ اہل حدیث نو کہنے اہل حدیث دا تے عقیدہ ہے وے تختہ دار ہوئے ہاتھ کڑی ہوئے جیل ہوئے ہر چیز منظور ہے لیکن محمد دی میم تے چھری رکھنی بھی منظور نہیں. ساڈا تے عقیدہ تو پیغمبر دے نام پاک نو چھری نہ کٹنا ظالمہ کوئی ایک گستاخی. ایتھے کی لایا اے نالین مبارک جوتا نالین جوتی نو آندے نے نا. جوتی کی دی ہے نبی علیہ السلام تے جوتی دے وچ کی ہے اللہ دا نام لکھیا تے رسول دا نام لکھیا کہ نہیں؟ او بولو تے صحیح لکھیا نا. میں کیا مولوی اپنے پیو دا نام ذرا جوتی چ لکھ کے مینوں وکھا نا پھر میں ویکھاں تو کیویں باپ دا نام لکھنا جوتی چ. یہ تیرا باپ نہیں یہ فاطمہ دا ابا ہے نا. یہ حسن تے حسین دا نانا ہے نا جدا نام لکھ دے. کوئی حیا کرو. روضہ رسول بناندا ہے کالے نالے دے اوتے گندا نالا تھلیوں نہیں چل رہا اوتے روضہ رسول رکھیا
اتنے بیت اللہ دا بارڈر رکھیا ہے. میں کیا روضہ رسول گندے نالے تے روضہ رسول تے اتنے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. اللہ نے نبی دے روزے دا انتخاب کیتا ہے نال جنت دے ٹکڑے دا انتخاب کیتا. تو روضہ رسول اتنے بنانا جتھے کھوتیاں نے لد کی تھی, جتھے گھوڑیاں نے پیشاب کیتا ہے, جتھے کتیاں نے پیشاب کیتا ہے. بیت اللہ ہو جگہ ان اول بیت وسع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. دنیا دی پاک ترین عظیم ترین جگہ تو بیت اللہ ہے, تو تو بیت اللہ کتنے بنایا؟ پھر بیت اللہ ٹایا کیوں ہے؟ روضہ رسول ٹایا کیوں؟ بنایا کیوں؟ ٹایا کیوں؟ گستاخی دے لیبل ہے حدیث. انہوں نے کیا سی ہم آہ بھی بھرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام, وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا. بڑی عجیب یہ گستاخ نے انہوں نے نیڑے نہ جائے. میں کیا اوروں سے سنا تم نے, اوروں سے کہا تم نے, کچھ ہم سے سنا ہوتا کچھ ہم سے کہا ہوتا. میں تینوں دسانا کدی آج صحیح پیغمبر نو کول بٹھا کے لڑ گیراں دا پھڑنا ہے, گستاخی دے لیبل میرے تے لانا ہے. اور ایک بی بی دا خامد گھر بیٹھا ہوئے تو لوکاں دے کوٹھے ٹپدی پھرے, انہوں کوئی عزت والی نہیں آندا. عزت والی ہوئی ہے جدا خامد ملکو باہر بوئے باہر نہیں ویندی. تو نبی نو حاضر بھی سمجھیا, ناظر بھی سمجھیا, زندہ بھی سمجھیا, لڑ گیراں دا پھڑیا. فتوے میرے تے لا. اہل حدیث دا عقیدہ آقا حاضر ناظر زندہ بھی نہیں, کسی دوسرے وال ویندے بھی نہیں. تو اپنی جفا تے غور کر, میری وفا تے غور کر. تو اپنے دل سے الفت غیر کی نہ کھو سکا, تو اپنے دل سے الفت غیر کی نہ کھو سکا. میں ہو جاؤں غیر کا, یہ مجھ سے نہ ہو سکا. حضرت علامہ شہید منو کیڑے ویلے یاد جناح حال دی تقریر چ کہندے نے کہ نوجوان لڑکی دے پیچھے لڑکا لگ گیا. وہ لڑکی کہن لگی تینوں کی ہے؟ مینوں تیرے نال پیار ہو گیا. تھانوں پتہ پیار بھی راہ جاندے ہی ہو جائے. اج جدوں دا نیٹ آ گیا فیس بک, اے دے تے پیار اینا ہوندا ہے کہ امریکہ جو ایک لڑکی چلی آن کے اتھوں نے شادی کر لئی, کوئی جرمن چو آ رہی ہے, عمر کنی ہے 70 سال, ادھر جس نے شادی کی تھی وہ عمر کنی ہے 25 سال. سبحان اللہ. یہ کی ہوا جی؟ اے جی فیس بک تے پیار ہویا. میں کیا مار مار کے نہ چھتر تینوں ماجا کسائی بنا جانا چاہیے. لامیہ بوجھنا ہوئے. انہیں کیا واقعی تینوں پیار ہے؟ انہیں کیا واقعی. انہیں کیا میرے تو سونی تیرے مگر میری ایک بہن بھی آن رہی. لڑکے نے جلدی نہ پیچھے ویکھا بھی دے تو سونی کہڑی, انہیں پچھو تون چ دیتی. انہیں کیا دعوے میرے نہ کرنا, مڑ کے پیچھو وینا, دعوے عشق دے میرے نہ تے مڑ کے پلٹ کے پیچھو وینا, اور دعوے عشق دے نبی نہ تے پلٹ کے امتی دے چہرے تے وینا. اہل حدیث دا عقیدہ نوٹ کر, اسی نے اللہ سانو اس نگاہ دی ضرورت ہی نہیں جڑی تیرے نبی دے چہرے تو پلٹ کے کسی اور دی تلاش سے نکلے. اسا کیا سب کچھ مانگ لیا, تجھ کو مانگ کر اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد. نعرہ تکبیر, شیر پاکستان, شیر اہل حدیث حضرت مولانا حافظ محمد یوسف پسروری صاحب. آؤ تے صحیح, تو تے کول بٹھا کے بھی کیا ہے, میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال. کیسی گل؟ میں کہا کتھوں لبنا ہی کہ ماں دی کوکھ نے ایڈا سونا جنیا ہے. حسان نے تے آج تو 1400 سال پہلے کہ واحسن من کلم ترقت عین واجمل من کلم تلد النساء خلقت مبرئا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء. آقا میری آنکھ نے اتنا حسین نہیں ویکھیا. میں کہنا انہاں واحسن من کلم ترقت عین, کائنات دی کسے آنکھ نے بھی ایڈا سونا نہیں ویکھیا, کسے ماں دی کوکھ نے جنیا نہیں. ہر عیب تو مبرہ منزہ پیدا کیتے گئے. اللہ رسول میں معلوم ہوندا تو ہی رب دے سامنے کھڑے سو اللہ نو کہندے جاندے سو رب تھانوں بناوندا جاندا. اور تو کائنات چ ایسا لیا ہوتے صحیح. حسن یوسف گبے عیسیٰ ید بیزداری
آنچے خوبا ہما دارند کہ تو تنہا داری، مائیں بچے جنتی ہیں ایسے خال خال، کسی ماں دی ککھ نے جنیا نہیں، کسی آنکھ نے اس زمین دی ترتی تے ویکھیا نہیں۔ تو آنا میں لب کے لیا، لبنا کتھوں ہی ہے صحیح آسا کی کیا، سانو تے لوڑ کوئی نہیں لب کے لیان دی، مولا کمی چھڑی کوئی نہیں سونے نو بنان دی، ساڑیاں تے لوڑا تھوڑا مدنی مکا گیا، سیر اسمانوں کر کے راتوں رات آ گیا، وہ لوڑ نہیں سرین دیتی اُرا پرا جان دی، جگ اُتے تم پہ گئی نبی سلطان دی۔ اللہ میرے تھوڑے پیر و مرشد علیہ السلام یہ ساریاں شرائط ہے ہوئیاں تے آقا نے پھڑ کے اُتے لکیر مار دیتی، صلح ہو گئی ہے۔ صحیح بخاری جے حضرت عمر اٹھے سیدھے ابو بکر دے خیمے ابو بکر جی کو صلح دی سمجھ آئی جے اے کی ہویا، ساریاں گلاں انہاں دیاں منیاں نے اپنی ایک بھی نہیں منوائی، صلح تے ہوندی ہے دوواں طرفاں تو شرائط منوائیاں جاندیاں، تو چلا وہ دوویں جنے اللہ دے نبی نال گل کری، فرمایا میں نہیں جانا پئی تو آپ جا، واہ صدیق میں تیری فہم و فراست تو بھی جگ وار دے، بڑی فہم و فراست اللہ نے دیتی تھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی، فرمایا تسی کیوں نہیں جانا؟ ابو بکر آندے نے ہو رسول اللہ، وہ اللہ دے رسول نے میں نہیں جانا۔ حضرت عمر اٹھے سیدھے رسول اللہ دے خیمے، دلیر آدمی سب، آقا فرماندے نے عمر کیویں آئے ہیں؟ سونے اسی حق تے مشرکین مکہ باطل تے نے، انہاں نال لڑدے اسی مر جائیے کتے جاواں گے جنت چو کتے جان گے جہنم، تے پھر ایڈی لیف کے صلح کرن دی لوڑ کدی؟ آقا فرماندے نے عمر انی رسول اللہ، آندے نے ادھر جانا ہوا رسول اللہ، ادھر ہونا انی رسول اللہ۔ آقا فرماندے نے عمر کان کھول کے سن لے، یہ صلح میں اپنی مرضی نہ نہیں کیتی، میں عرش والے دی مرضی نہ کیتی ہے۔ حضرت عمر آندے نے میرے پیراں تھلیوں زمین نکل جاندی ہے، زمین آسمان دا کلابہ ایک ہو جاندا ہے۔ حضرت عمر آندے نے عمر تو بڑا بڑا نیر مار بیٹھا ہے، بہت کبیرہ گناہ کر بیٹھا ہے، جڑا نبی دی حدیث دے مقابلے چ اپنی عقل پیش کردا رہا ہے، نبی دی حدیث دے مقابلے چ اپنا قول پیش کردا رہا ہے، نبی دی حدیث دے مقابلے چ اپنی قیاس رائے پیش کردا رہا ہے، نبی دی حدیث دے مقابلے چ اپنا فتویٰ پیش کردا رہا ہے۔ عمر آندے نے اس گناہ دی وجہ تو میں بڑیاں بڑیاں جنگاں چ حصہ لیا ہے، بڑیاں بڑیاں نیکیاں کیتیاں نے کہ اللہ حدیبیہ والا میرا گناہ معاف کر دے۔ اور میرے دوست اے میرا مسلک ہے، اے منہج ہے، اے دعوت ہے، اے پیغام دین واسطے آیا، اگر نبی دی حدیث دے مقابلے چ عمر دا قول نہیں چل سکدا، میں تیرے امام دا قول کیویں چلن دیاں؟ نبی دی حدیث دے مقابلے چ عمر دی قیاس رائے نہیں چل سکدی، میں تیرے مولوی دی قیاس رائے کیویں چلن دیاں؟ انہاں حدیث دے مقابلے دے اندر میرے عمر دا فتویٰ نہیں چل سکدا، میں تیرے مفتی دا فتویٰ کیویں چلن دیاں؟ پھر میرا مسلک ہے جتھے نبی دی حدیث آ جائے گی، دنیا دیاں عقلاں قول قیاس رائے فتوے جات سارا کچھ ٹھکرا دیتا جائے گا، محمد دی حدیث دا پرچم لہرا دیتا جائے گا۔ نعرہ تکبیر، مسلک اہل حدیث، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ میرے عمر دی عدالت لگی ہے، توجہ ہے جے، گوڑے چھڑ دیو، توجہ ہے جے،
عمر دی عدالت لگی، ایک بندہ ہوندا ہے آن کے آندا ہے مینوں ایک مسئلہ دسیا جے، عورت مناس کے حج ادا کر لیندی ہے، حج انہیں مناسک پورے کر لینے، آن لگیا طواف الوداع کریدا ہے، عورت نے طواف الوداع کرنا ہے تے انہوں مخصوص ایام شروع ہو گئے نے، جنہ ایام چ عورت نماز نہیں پڑھدی، روزہ نہیں رکھ دی، تے عمر جی وہ عورت طواف الوداع کر کے آئے گی، کرن تو بغیر آئے گی؟ عمر آندے نے اوتھے ہی رہے، مخصوص ایام تو فارغ ہوئے، طواف الوداع کر کے آئے۔ یہ بندہ کو آندا جی نبی دی حدیث ہے طواف کرن تو بغیر ہی آ جائے۔ حضرت عمر کہندے نے جدو تو میرے کو مسئلہ پوچھنا ہے تینوں حدیث دا علم ہے سی؟ آندا جی جلاد نو کیا کوڑا لے کے آوے؟ کہنے لگا جی کوڑا کی کرنا ہے؟ فرمایا تینوں سزا لگا دے۔ وہ بندہ کو آندا جی میں تھانوں حدیث سنائی، تساں اپنی عقل قیاس تے رائے نہ فتوا دیتا ہے کہ عورت اوتھے ہی رہے، مخصوص ایام تو فارغ ہوئے طواف الوداع کر کے آئے، تے میں تھانوں حدیث سنائی کہ نبی پاک نے فرمایا عورت اوویں ہی آ جائے۔ ہن میں حدیث سنائی، مینوں حدیث سنان دے وچ کوڑے مار دے ہو تے اپنی قیاس رائے نو نبی دی حدیث تے فقیہت دے رہے ہو۔ حضرت عمر فرماندے نے میں تینوں حدیث سنان دی وجہ تو کوڑے نہیں لگا مارن، میں تے کوڑے اس وجہ تو لگا مارن تیرے کو محمد دی حدیث موجود سی، تو عمر دے دروازے تے لین کی آیا؟ کیوں آیا عمر دے دروازے تے؟ مسجد نبوی دے منبر تے چڑھ کے اعلان کر دیتا ہے آج تو بعد جدے کو میرے محبوب دی حدیث موجود ہوئے وہ عمر دے دروازے تے فتوہ لین آئے گا، عمر انہوں مدینے دے چوکاں چراواں چ لٹا کے کوڑے مارے گا۔ تے آج عمر زندہ ہوندے کروڑ پکے ڈکوٹے میلسی دے کھمبیاں تے مولوی ٹنگے ہونے سن۔ بول دے نہیں ہیں؟ یہ تے آندا ہے نا بے حدیث ٹھیک ہے لیکن تقلید بھی تے آخر اسلام دا حصہ ہی آندے نہیں؟ وہ بولو تقلید ٹھیک ہے لیکن ہم تو مقلد، ایک نو میں کہا تو مقلد ہیں یا لد ہیں، مقلد ہیں یا مقلد، لد چی پھنس گیا، وہ آکھے ان میں لد کہاں کہ لد گا، مقلد جدی تقلید کیتی جائے، مقلد تقلید کرنے والا۔ وہ میں ایک مثال دینا ہونا نا یاد ہونی ہے تھوانو، وہ ایک کھوج کتا ڈگ پیا، پتہ ہے نا تھوانو کہ نہیں؟ سنا دے وہ پنڈ دا ایک کوئی خوہ سی، پرانے وقت سن ایک کوئی خوہ، پورا پنڈ وچوں پانی پیندا سی، وہ کتے رات نو کتے کتے نو پتہ نہ لگا ہوئے ڈگ پیا، کتا مر گیا۔ مولوی صاحب کو آئے جو کتا کھوج مر گیا ہونا، انہوں نے کہا 100 بوکا کڈو گن کے، انہاں کڈیا، انہوں نے کہا جی بو نہیں گئی 100 اور کڈو، پھر بو نہیں گئی، انہوں نے کہا 100 اور کڈو، 300 کڈیا بو نہیں، انہوں نے کہا بو تے نہیں جاندی، کتا بھی کڈیا جی کہ نہیں؟ اے نہیں ہو تے وچ ہی پیا، عقل کیوں نہیں؟ سن کے تے مولوی نو سوچ ڈاڈی پئی ہے، بنیا کی خوہ وچوں بو کیوں نہ گئی ہے؟ کہن لگا تساں سارا وس کر چھڈیا، اے تے دسو خوہ وچوں کتا وی جے کڈیا۔ مولوی دی سوچ دا نشانہ لگا ٹیچے، کہن لگے مولوی جی کتا جے وچ، جنہ چر خوہ وچوں کتا باہر آئے نا پانی پاویں سارا کڈو بو وچوں۔ ایہو حال ہو گیا اے دین والے خوہ دا، اے دے وچوں آوندا اے ببوکا بدبو دا، دین والے خوہ دا نہیں پانی صاف رہ گیا، اے دے وچ کتا تقلید دا پے گیا، پورا پراں جاؤ گے ایہو حال رہے گا، پانی صاف پینا ہی مدینے جانا پوے گا۔ جتوں ابو بکر عثمان پیندے رہے نے، عمر نالے علی جے جوان پیندے رہے نے، دین والا خوہ جو وکھرا لو آئے گا، حشر نون کماؤ پیاسا مر جائے گا۔ دوستا تو کم دی گل کیوں نہیں مندا، اوتھے اکو یہ حوض مدینے والے چندا، لین لگی ہوئے گی یہ وچ کھڑے ہون گے، کئیاں اماماں اوتھے ٹھوٹے پھڑے ہون گے، منگ پن کے جھٹ جنہیں اپنا نگانا ہی، 10 کملیا انہیں تینوں کی پیانا ہی، سارے اماماں دے خیال دلاں وچوں کڈ دے، پڑھ لے مدینے والا باقی سارے چھڈ دے۔ کیوں؟ انما کان قول المومنین
اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون. آئیے میرے پیغمبر دیکھ صحابی نے انہاں دا نام حضرت مغیرہ بن شعبہ کتاب النکاح سنن ابن ماجہ تے میرے پیغمبر دے کول بیٹھے نے تے آندے نے آقا فرماندے نے مغیرہ شادی ہو گئی آ نہیں اللہ دے رسولہ فلاں کر اوتھے انصاریاں دے کر میری گل چل دی ہے بھئی جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے جس عورت نہ تیری شادی ہونی ہے تو ایک نظر انہوں ویکھ لینا سی محبت اور وج جائے گی. یہ نہیں کیا پتہ لگ جائے جدے نہ منگنی ہونی پہلو نمبر ملا کے گھنٹہ پہ کے شروع ہو گئی وہ جڑے پہلو گھنٹہ پہ کے لاندے نے 2 مہینے تو بعد لترو لتری ہو جاندے. صحیح گل میں کر. اچھا فجر دی نماز پڑھی ہے صحابی نے جا دروازہ کھڑکایا کون ہے بھائی میں جی مغیرہ واں تے اگے دروازہ کھولن والا انصاری صحابی ہے آندا ہے او مغیرہ کیویں آیا ہے تے مغیرہ آندے نے میں باہر ہی کھلو کے دساں کیویں آیا اندر بٹھاؤ آندے نے چھوٹا جہا ویڑا سے نے او دے وچ 2 چارپائیاں ڈٹھیاں نے ایک چارپائی تے میری ساس امی بیٹھی ہے دوجی تے میں بیٹھ جانا واں تے میری ساس نے بھی پردہ کیتا ہے. انصاری لوگ پردے دے معاملے چ بڑے سخت نے. اللہ 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 حضرت مغیرہ آندے نے میں بیٹھ جانا انہیں کو نہیں پوچھیا کوئی ٹھنڈا چلے گا گرم چلے گا ناشتہ کی نہ اوے مغیرہ تو لین کی آیا ہے مغیرہ آندے نے دسنا وا تیری جرت کیویں پئی ہے دس آن دی. مغیرہ آندے نے جدے نہ میرا نکاح ہونا ہے میں تھوڑی بیٹی ویکھن واسطے آیا تے صحابی رسول کی آندا ہے اوے مغیرہ سی انصاری لوگ اسی پردے دے معاملے چ بڑے سخت ہاں ساڈیاں خاندانی روشاں بڑیاں نے تیری کیویں جرتے تینوں کنے بھیجیا ہے. مغیرہ آندے نے نہ اونچی نہ بول پہلو گل تے پوری سن لے میں آپ نہیں آیا منو مدینے والے مصطفیٰ نے بھیجیا ہے. میں آپ نہیں آیا منو مدینے والے مصطفیٰ نے بھیجیا ہے. اے صحابی چپ ہو جاندا ہے صحابیہ بھی چپ ہے. اللہ اللہ یہ دے چہرے دا رنگ آ رہا ہے تے جا رہا ہے. جس لڑکی نہ نکاح ہونا ہے وہ لڑکی اندروں نکل دی ہے تے اپنی ماں دے کول چار پئی تے آ کے بہ جاندی ہے. چہرہ انہیں دیوار ول کر لیا تے کمر مغیرہ ول کر لئی ہے تے پردے چ بول کے آندی ہے مغیرہ میں تینوں اللہ دا واسطہ دینی ہاں اٹھ کے چلا جا جے تینوں اللہ دے رسول نے نہیں بھیجیا. مغیرہ آندے نے نہیں نہیں منو اللہ دے رسول نے بھیجیا. لڑکی چار پئی تو اٹھ پیندی ہے آندی ہے مغیرہ پھر تو گواہ بن جا تینوں اللہ دے رسول نے بھیجیا. میری ماں ناراض ہوندی ہے ہو جائے میرا خاندان ناراض ہوندا ہو جائے میرے خاندان دیاں روساں ٹوٹ دیاں نے ٹوٹ جان میں نبی دی حدیث تو اپنی عزت غیرت نو قربان کر دینی ہاں. میں نبی دی حدیث تو اپنی عزت غیرت نو قربان کر دینی ہاں. اپنے چہرے تو پردہ پرا کر دیئے آندی ہے مغیرہ ویکھ لے تے جا کے میرے محبوب نو سنا دے دیں جدو میں تھوڑا پیغام دیتا یقولو سمینا واتانا سن بھی لیا تے آکھی من بھی لیا. ویکھ لے میرے نبی دے صحابہ تے صحابیات نے اج تیرے میرے کو حدیث پہنچ دی ہے اسی حدیث نو پیچھے سٹ دینے ہاں تے اسی اپنے خاندان نو اگے کر لینے ہاں. او میرے دوستا اے مسلمانی نہیں مسلمانی تے دانا ہے. میرے پیغمبر دا ایک صحابی ہے حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ دا رنگ کالا شاہ ہے مدینے چ بڑا اے اللہ اکبر رنگ کالا موٹے ہونٹ نے ایڈا خوبصورت نہیں تے منڈیاں دا وکدا غلام ہے. میرے پیغمبر دے کول آوندا ہے کلمہ پڑھدا ہے اللہ اللہ تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک صحابی آیا ہے سونیا میں
اپنی بیٹی تھوڑے واسطے ہبا کرنا. آقا فرماندے نے مینوں لوڑ نہیں ہے, جلئی بیب نو دے دے. اے جلئی بیب وال ایک نظر ویندا تے کاکا دے چہرے تے ویندا تے آندا سونیا وا شاور ما امھا, میں اپنی بیٹی نہ جا بیٹی دی ماں نہ مشورہ کر لواں. آقا فرماندے نے جا کر لے. گھر جاندا ہے بیوی نو دسدا کہ آقا علیہ السلام نے رشتہ قبول نہیں کیتا, نے جلئی بیب نہ کر لو. نبی علیہ السلام دی صحابیہ کی آندی ہے گل کوئی عقل دی کر. جلئی بیب تے رنگ دا کالا شاہ ہے, منڈیاں دا وکدا غلام ہے تے اسی خاندانی لوگ ہاں, سانو اے رشتہ قبول نہیں. اینی گل ہوئی ہے تے جیڑی لڑکی دا رشتہ کرنا ہے وہ بھی اندروں نکل آندی ہے. آندی ہے ماں کی آندی ہے پتر اے گل ہے تیرا رشتہ میں نبی پاک واسطے بھیجیا سی تے انہاں کیا جلئی بیب نہ کر لو. تے بیٹی کی آندی ہے ماں اتردون امر رسول اللہ, ماں اللہ دے رسول دے حکم نو ٹھکرانی ہے پئی تے قرآن نہیں پڑھیا. وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا. او بندہ مومن نہیں, عورت مومنہ نہیں جن نے اللہ تو دے رسول دے فیصلے نو ٹھکرا دیتا ہے. ماں اس کالے ول نہ ویکھ دے پیجن والے ول ویکھ.